لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز خواہران سلام علیکم. آج آپ کی حاضر خدمت ہے موضوع درس احکام و مسائل میں عبادات، اور آج ہم پڑھیں گے سب سے اہم جز جو ہے احکام میں. ایسے تو سبھی اہمیت کا حامل ہے، لیکن یہ سفر آخرت سے مخصوص ہے کہ آج ہم کفن کے احکام کے بارے میں پڑھیں گے کہ کفن کتنے کپڑوں میں دیا جاتا ہے، ان سب کے بارے میں. تو ہم درس کا آغاز کرتے ہیں. اس کی آڈیو آپ سب کو بھیجی جا چکی ہے، اس کو بغور آپ لوگ پڑھیں، مطالعہ کریں اور اس کی ریکارڈنگ بنا کے ہمیں بھیجیے گا. اس کا PDF آپ سب کے پاس ہے، اور درس کے بعد آپ لوگوں سے 5 سوالات کیے جائیں گے، اس کے جوابات بھی آپ لکھ کر ہمیں بھیجیے گا. تو درس کا آغاز کرتے ہیں. کفن کے احکام. مسئلہ نمبر 709. مسلمان میت کو 3 کپڑے سے، جس میں لنگی، پیراہن اور چادر ہے، کفن دینا ضروری ہے، جس کو واجب کفن کے ٹکڑے کہا جاتا ہے. مسئلہ نمبر 710. کفن سے مخصوص 3 اصلی کپڑے درج ذیل ہیں. نمبر 1 لنگی، جو احتیاط واجب کی بنا پر ناف سے زانو تک ہونا چاہیے، جو بدن کے اطراف کو ڈھانپ لے، اور بہتر یہ ہے کہ سینے سے پاؤں کے اوپر تک ڈھانپے. نمبر 2 پیراہن. پیراہن جو احتیاط واجب کی بنا پر کندھے کے سر سے پیر کی آدھی پنڈلی تک، جو پورے بدن کو چھپا لے، اور بہتر یہ ہے کہ پیروں کو بھی چھپا لے. نمبر 3 چادر. چادر جس کی مقدار اتنی ہو کہ پورے بدن کو چھپا لے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ لمبائی میں اتنی ہو کہ اس کے سر کو دونوں طرف سے باندھنا ممکن ہو، اور چوڑائی کی مقدار اتنی ہو کہ اس کے ایک طرف کا حصہ دوسری طرف تک پہنچ جائے، یعنی کہ چادر بالکل ڈھک جائے، میت کے اوپر بالکل لپیٹ لی جائے. مسئلہ نمبر 711. واجب ہے کہ کفن کے تینوں کپڑے ملا کر اس طرح ہوں کہ بدن ظاہر نہ ہو، اور میت کا بدن سر سے پاؤں کے پنجے تک اس کے نیچے سے نمایاں نہ ہو، بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ کفن کے تینوں کپڑوں میں سے ہر ایک اتنا نازک نہ ہو کہ اس کے نیچے سے میت کا بدن نظر آئے، اتنا ہلکا نہیں ہو کہ جس میں سے میت کا بدن جھلکے نمایاں ہو. مسئلہ نمبر 713. کفن کے کپڑوں کا میت کے بدن سے بلا فاصلہ مس ہونا ضروری نہیں ہے. اس بنا پر اگر میت کے بدن کو پلاسٹک کے اندر رکھیں، اس کے بعد کفن پہنائیں، یہ عمل بذات خود حرج نہیں رکھتا، کہ ضروری نہیں ہے کہ کپڑے میت کے بدن سے ٹچ ہوں. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ میت کو پلاسٹک میں کر کے اس کے بعد کفن پہنایا جاتا ہے. جیسے آج کل ویسے بھی یہی چیزیں رائج ہیں کہ پلاسٹک میں ہی ہاسپٹل سے جو ہے وہ ڈیڈ باڈی دے دیتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر پلاسٹک میں لپیٹ دیا ہے، یا میت کی ایسی حالت ہو کہ اس کو کفن میں لپیٹنا دشوار ہو، تو اس کو پلاسٹک میں کر کے پھر اوپر سے کفن پہنایا جاتا ہے، تو یہ جائز ہے. مسئلہ نمبر 714. میت کو کفن پہنانے میں قصد قربت کی شرط نہیں ہے، اگرچہ احتیاط مستحب کے مطابق ہے. مسئلہ نمبر 715. کفن کی واجب مقدار جس کا ذکر مسئلہ نمبر 710 میں ہوا ہے، میت کے اصل مال سے لیا جائے جو میت کا مال ہے، بلکہ کفن کی مستحب مقدار کو معمول کی حد تک میں میت کی شان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے اصل مال سے لے سکتے ہیں. اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ واجب مقدار سے زیادہ کفن ان وارثوں کے حصے سے
نہ لیا جائے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں یا دیوانہ ہو، اور میت کے دفن اور تجہیز کے دوسرے خرچ کا حکم، بیری، کافور، غسل کا پانی، میت کو حمل و نقل کی اجرت اور قبر کو کھدوانا اور قبر کی جگہ کی قیمت کفن کے مانند ہے کہ اس کو میت کے اصل مال سے لے سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 716، اگر کسی نے وصیت کی ہو کہ کفن کی مستحب مقدار کو اس کے ثلث یعنی کہ تہائی مال سے لیا جائے، یا وصیت کی ہو کہ اس کا تہائی مال خود اس پر خرچ کیا جائے لیکن اس کے مصرف کو معین نہ کیا ہو، اس کے بعض حصے کے مصرف کو معین کیا ہو، تو مستحب کفن کی مقدار کو اگرچہ معمولی مقدار سے زیادہ ہو اس کے تہائی مال سے لیا جا سکتا ہے اس کی وصیت کے مطابق۔ مسئلہ نمبر 718، عورت کے کفن کی ذمہ داری شوہر پہ ہے، اگرچہ عورت کمسن یا دیوانی ہو یا وہ غنی ہو اور اپنا مال بھی رکھتی ہو، اور اسی طرح اگر عورت عقد موقت یعنی متاع میں ہو، نافرمان ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرتی ہو، اور اگر عورت کو اس تفصیل کے مطابق جو طلاق کے احکام میں بیان ہوگا طلاق رجعی دے اور وہ عدت کے ختم ہونے سے پہلے مر جائے، تو اس کے شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کفن دے، اور اگر شوہر بالغ نہ ہو یا دیوانہ ہو تو شوہر کے ولی کو چاہیے کہ اس کے مال سے اس کی بیوی کو کفن دے۔ مسئلہ نمبر 720، میت کو کفن دینا اس کے رشتہ داروں پر واجب نہیں ہے، اگرچہ میت ان افراد میں سے ہو کہ زندگی میں جس کے اخراجات کی ذمہ داری ان لوگوں پر واجب رہی ہو، کہ جو میت ہے وہ جب تک زندہ تھا وہ تب تک اس کی کفالت اس کے رشتہ دار کر رہے تھے، تو جو کفالت کر رہے تھے ان پر واجب ہے، وہ میت کے غسل و کفن کا انتظام کریں گے۔ مسئلہ نمبر 721، اگر میت کفن کے لیے کوئی مال نہ رکھتی ہو تو جائز نہیں ہے کہ برہنہ دفن کیا جائے، بلکہ احتیاط کی بنا پر مسلمین پر واجب ہے اس کو کفن دیں، اور جائز ہے کہ اس کے خرچ کو زکوٰۃ مال کے حساب میں زکوٰۃ مال میں اس کا حساب کریں، کیونکہ غسل و کفن تو واجب ہے، اور اگر میت اپنا مال نہیں رکھتی تھی تو ایسی حالت میں جو مسلمین یعنی تمام مسلمان جو وہاں پہ موجود ہیں ان سب پہ واجب ہوگا کہ وہ اس کے کفن اور دفن کا انتظام کریں، اور جو بھی اس کا انتظام کر رہا ہے اس کو اس کے خرچ کو زکوٰۃ مال سے حساب کرنا ہے۔ مسئلہ نمبر 722، غصبی یا اس کے مانند کپڑوں سے کفن دینا اگرچہ دوسرا کپڑا یا چیز میسر نہ ہو جائز نہیں ہے، کہ غصبی وہ مال کہ جو کسی سے بغیر اجازت لیا جائے، غصب کر لیا جائے، اور اس کے بعد جب مالک کو پتہ بھی ہو اور وہ راضی نہ ہو، تو غصبی جو کپڑے ہیں غصبی کپڑوں کا کفن میت کو نہیں دینا ہے، اور اگر میت کا کفن غصبی ہو اور اس کا مالک راضی نہ ہو تو اس کو اس کے بدن سے اتار لینا چاہیے، اگرچہ اس کو دفن کیا جا چکا ہو تو بھی، کہ اگر غصبی کپڑے کا کفن دے دیا ہے اور مالک کسی طور راضی نہیں ہو رہا ہے، میت دفن ہو چکی ہے، تو بھی قبر سے میت کو نکال کے وہ غصبی کفن اس کے جسم سے جدا کرنا ہے، مگر بعض مقامات میں جن کی تفصیل دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 723، میت کو نجس کپڑے سے کفن دینا اگرچہ ایسی نجاست ہو جو نماز میں معاف ہے تو بھی جائز نہیں ہے، اسی طرح میت کو خالص ریشمی کپڑے کا کفن دینا جائز نہیں ہے اگرچہ عورت یا نابالغ بچے کی میت ہو، اور میت کو ایسے کپڑے سے کفن دینا جو سونے سے بنا ہوا ہو احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 724، نجس مردار کی کھال سے اختیاری حالت میں کفن دینا جائز نہیں ہے، بلکہ پاک مردار کی کھال سے کفن دینا، اور اسی طرح ایسے کپڑے سے جو حرام گوشت جانور کے بال یا اون سے بنا ہو احتیاط واجب کی بنا پر اختیاری حالت میں جائز نہیں ہے، لیکن اگر حلال گوشت
اگر حلال گوشت جانور کے بال اور اون سے کفن ہو تو حرج نہیں ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں سے بھی کفن نہ دے۔ مسئلہ نمبر 725، اگر میت کا کفن خود اس کی نجاست سے یا دوسری نجاست سے نجس ہو جائے، اگرچہ ایسی نجاست ہو جو نماز میں معاف ہے، تو نجس جگہ کو دھونا ضروری ہے۔ اگر کفن نجس ہے تو نجس ہو گیا ہو تو، یا اگر کفن ضائع نہ ہو تو کاٹ دیں جو حصہ نجس ہے، اگرچہ قبر میں رکھنے کے بعد ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو دھونا یا کاٹنا ممکن نہ ہو لیکن اس کو بدلنا ممکن ہو تو لازم ہے کہ بدل دیں، یعنی کسی طرح کی نجاست نہیں ہو۔ مسئلہ نمبر 726، جس نے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا ہو اگر مر جائے تو دوسرے لوگوں کی طرح کفن پہنانا ضروری ہے اور اس کے سر اور چہرے کو چھپانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 727، کفن کے مستحبی ٹکڑے بھی ہیں جس کی وضاحت اور کفن دینے کے مستحبات اور مکروہات، اسی طرح وہ خصوصیات جسے جریدہ یعنی کہ درخت کی لکڑی جو ان مستحبات میں سے ہے جس کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ میت کے ساتھ رکھی جائے، مفصل کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ رہا آج کا مختصراً میت کے احکام کے بارے میں، اور آپ لوگوں سے اب سوالات کیے جائیں گے جس کے جواب آپ ہمیں لکھ کے بھیجیے گا کہ مسلمان کی میت کو کتنے کپڑوں کا کفن دینا واجب ہے۔ اس کے بعد کفن کے مخصوص 3 اصلی کپڑوں کے بارے میں تفصیلاً تحریر کریں۔ نمبر 3، کفن کی چادر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ نمبر 4، کیا میت کو کفن پہنانے میں قصد قربت شرط ہے۔ نمبر 5، عورت کی کفن کی ذمہ داری کس پہ ہے۔ اور ایک اور ایکسٹرا چھٹا سوال آپ لوگوں سے ہے کہ غصبی کپڑے سے کفن دینے کا کیا حکم ہے۔ یہ آج کے سوالات رہے، آپ ان کے جوابات لکھ کے ہمیں بھیجیے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔